فلسطین میں مظلوم عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ اسرائیلی افواج نے غزہ پر حملے مزید تیز کر دیے، جس کے نتیجے میں معصوم جانیں ایک بار پھر نشانہ بنی۔ تازہ فضائی اور زمینی حملوں میں ایک بچے سمیت 8 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ مسلسل جاری و وحشیانہ بمباری کے باعث شہداء کو مجموعی تعداد 48,503 تک جا پہنچی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,11,927 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شدت کے باوجود فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی ایلچی اسٹیو وٹرکوف قطر پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ فریقین کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے اور کسی ممکنہ معاہدے پر غور کے لیے بات چیت کریں گے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی مظالم اور متکبرانہ رویے کسی بھی امن عمل کو کامیاب ہونے نہیں دے رہا۔ ادھر اسرائیل نے لبنان کے ساتھ سرحدی حد بندی کے حوالے سے مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیل نے یرغمال بنائے گئے 5 لبنانی شہریوں کو رہا کر دیا ہے۔ مزید برآں اسرائیل نے لبنان، امریکہ اور فرانس کے ساتھ مل کر سرحدی حد بندی کے لیے مشترکہ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال جنگ بندی کے ایک معاہدے کے باوجود اسرائیل نے جنوبی لبنان سے اپنی افواج واپس بلانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس اقدام نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا اور اب بھی اسرائیلی افواج سرحدی علاقوں میں مسلسل گولہ باری اور حملے کر رہی ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں نہ صرف فلسطینیوں کو ناقابل بیان جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، بلکہ لبنان کے سرحدی علاقوں میں بھی خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے اسرائیلی جارحیت پر مسلسل مذمتی بیانات تو سامنے آ رہے ہیں، مگر عملی اقدامات کی کمی کے باعث فلسطینی عوام کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔